سب سے پہلی بات یہ کہ بندہ مومن کی جو تعریف آئی ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں نے بارہا عرض کیا کہ یہ موسٹ کمپریہنسو ڈیفینیشن، نہایت جامع اور مانع تعریف ہے مختصر ترین الفاظ میں۔ ویسے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم میں ایمان کے جو عملی ثمرات ہیں ان کا تذکرہ بہت سے مواقع پر ہے، بہت سے مختلف اسلوبوں میں ہے، بہت سے سیاق اور سباق میں ہے، مختلف مباحث کے ضمن میں آیا ہے۔ تو ایمان در حقیقت جب دل میں راسخ ہو جائے تو پھر پورے وجود میں اس کے اثرات کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ، آگاہ ہو جاؤ کہ انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا وجود پورا جسم درست ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس میں کوئی فساد ہو، اس میں کوئی کجی ہو، اس میں کوئی برائی ہو، اس میں کوئی غلط صورتحال ہو تو پھر پورے کے پورے وجود میں وہ فساد رونما ہوتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ جو لوتھڑا ہے وہ دل ہے۔ اور ہم دیکھ چکے ہیں سورہ حجرات ہی میں 2 جگہ پر آیا کہ اس ایمان حقیقی کا محل اور مقام قلب ہے۔ چنانچہ درمیان میں اس سورہ مبارکہ کی وہ آیت آئی تھی وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے محمد کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے۔ تو ایمان حقیقی کا اصل مقام اور محل یہ قلب ہے۔ اسی طرح جو آیت نمبر 14 ہے، اس آیت مبارکہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے متصلاً قبل اس میں الفاظ آئے جن لوگوں کا دعوی ایمان جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اور دلیل میں بات کہی گئی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تاحال ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب اگر وہ ایمان دل میں داخل ہو جائے، راسخ ہو جائے، جاگزین ہو جائے، متمکن ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پورے انسانی وجود پر، انسان کے طرز عمل پر، اس کے ایٹیچیوڈ پر، اس کے رویے پر اس کے اثرات جو ہے مترتب ہوں گے۔ یہی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت جامع قول میں فرمائی ہے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں۔ اس کے الفاظ یہ ہے کہ الایمان بضع و70 شعبۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں۔ اور یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، 70 کا لفظ آتا ہے تعداد کی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے، مراد 70 نہیں ہوتا بلکہ کثیر تعداد، ایمان کے بہت سے شعبے۔ الایمان بضع و70 شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے بلند مقام، سب سے اہم مقام تو لا الہ الا اللہ ہے، توحید ہے، یقین، اس لیے کہ ایمان کا لب لباب ہی یہ ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، ایمان مجملاً نام ہی ایمان باللہ کا ہے توحید کے ساتھ۔ لیکن فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اسی ایمان کا سب سے ہلکا شعبہ، سب سے نیچا شعبہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص راہ چلتے ہوئے اگر راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو پڑے دیکھے تو اس کو ہٹا دے۔ اب یہ گویا کہ انسان کا ایک عمل ہے، بڑا سادہ سا عمل ہے، یوں سمجھیے کہ ہر شریف النفس کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ آپ جس راستے سے گزر رہے ہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اینٹ پڑی ہے، میں تو بچ گیا ہوں، میں نے دیکھ لیا بر وقت، لیکن کوئی اور شخص ٹھوکر کھا سکتا ہے، اس اینٹ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ایمان پھر انسان کی پوری زندگی، اس کے پورے رویے، اس کے پورے کردار، اس کی پوری شخصیت پر اس کے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی ذرا اگر جائزہ لیجئے تو یہی جو تیسرا حصہ ہے جس کا آخری درس سورۃ الحجرات پر مشتمل ہے، اس کے ابتدائی دروس میں سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات، سورہ معارج کی ہم مضمون آیات، اس میں بھی ایمان کے ثمرات کا بیان ہے، ایمان کے جو نتائج انسان کے عمل میں اور اس کے رویے میں ظاہر ہوتے ہیں ان کی مختلف اوصاف کا بیان ہے۔ اسی طرح سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ سب کیا ہے؟ ایمان کے اثرات ہیں، ثمرات ہیں۔ خاص طور پہ میں توجہ دلاؤں گا کہ جو دوسرا حصہ ہے اس منتخب نصاب کا جو مباحث ایمانی پر مشتمل ہے،
اس میں دو مقامات خاص طور پر میں نے نوٹ کرائے تھے کہ بندہ مومن کی شخصیت کی جو تصویر ہے اس کے دو رخ، ان میں سے ایک رخ ہے جو سورۃ النور میں آ گیا ہے، دوسرا رخ وہ ہے کہ جو سورہ آل عمران والے درس میں آیا۔ سورۃ النور میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ نماز کے ساتھ ذکر الہی کے ساتھ انسان کا انس اور معانست اور مناسبت طبعی، پھر یہ کہ کوئی شے بھی، کوئی کاروبار دنیاوی انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے، پھر یہ کیفیت کہ اس سب کے باوجود انسان جو ہے کانپتا رہے، ڈرتا رہے اس دن کے خیال سے جس دن اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی۔ یہ ایمان کے جو ثمرات ہیں یا بندہ مومن کی شخصیت کا ایک رخ ہے، تعبدی رخ ہے، اس میں رقت ہے، اس میں تقویٰ ہے، اس میں خشیت ہے، اس میں انابت ہے۔ دوسرا رخ سورہ آل عمران کے آخری آیات میں آیا ہے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی، میری راہ میں جنگ کی اور پھر وہ قتل ہوئے بھی اور انہوں نے قتل کیا بھی، یہ تمام جو کیفیات ہیں، قاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، یہ دوسرا نقشہ ہے، جہاد، قتال، ہجرت، اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگا دینا۔ ان دونوں کو جمع کریں تو بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر مکمل ہو جاتی ہے۔